چنار میں بتانے کے لیے آیا تھا اور میں یہ ریکارڈ آپ کے بھی حوالے کرتا ہوں, اس ہاؤس کی حوالے کرتا ہوں. سر ذرا ڈیٹیلز میں جاتے ہیں کہ انہوں نے کتنی سڑکیں بناتی تھی, کیونکہ ان کا نعرہ تھا نا کہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے. یہ ان کا نعرہ تھا. جب بھی آپ بات کریں کہتے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. آپ کس طرح کھاتے تھے, کتنا لگاتے تھے, میں آپ کے سامنے وہ تفصیلات رکھتا ہوں. پہلے 3 سال میں نواز شریف کے دور میں, نون لیگ کے دور میں, جو صرف ایک دعویٰ کرتی ہے کہ قرضی اس لیے لیے کہ سڑکیں بنائی, قرضی اس لیے لیے کہ کوئی بھی پروجیکٹ اور نہیں کیا, ہم نے سڑکیں بنائی. 947 کلومیٹر انہوں نے سڑکیں بنائی تھی اپنے پہلے 3.5 سال میں. عمران خان کی حکومت نے پہلے 3 سالوں میں جو مکمل کیے وہ 2032 کلومیٹر ہے, ان کے دگنے سے بھی زیادہ. انہوں نے پہلے 3.5 سال میں 1303 کلومیٹر کی صرف منصوبہ بندی کی تھی, 1303 کلومیٹر کی. عمران خان کے 3 سالوں میں 7889 کلومیٹر کی نصف منصوبہ بندی ہوئی, اس میں 2032 کلومیٹر مکمل ہوئے. 1667 کلومیٹر کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے. 1819 کلومیٹر اس وقت پروکیورمنٹ سٹیج پہ ہیں اور 2300 کلومیٹر اس وقت فیزیبلٹی اور ڈیزائن سٹیج پہ ہیں. 7 گنا زیادہ, 1300 کلومیٹر کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ موجودہ دور میں اس وقت سڑکیں بھی بننے جا رہی ہے. لیکن سنیے سر قیمتوں کا ذرا میں چیزیں رکھ لوں. کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, اور زرداری کے بارے میں کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. اب یہ سنیے سر کہ جب آپ کا سریا, بچومن, سیمنٹ اس سے تقریباً 100% سستا تھا, جو آج عالمی مارکیٹ میں مہنگائی کی لہر ہے, تو اس وقت, اور لیبر کاسٹ دیکھیے, 17 کروڑ 4 لین ہائی وے, 17 کروڑ 23 لاکھ فی کلومیٹر عمران خان کے دور میں بن رہا ہے. 4 لین 17 کروڑ 23 لاکھ, اور پچھلے دور میں 41 کروڑ 10 لاکھ فی کلومیٹر. مطلب کہ آج مہنگائی کی لہر کے باوجود دوگنے سے زیادہ قیمت میں بنائی جا رہی تھی. 24 کروڑ فی کلومیٹر مہنگا سڑکیں بنا رہی تھی. ایک موٹر وے کی مثال دیں, ابھی تو ہمارا 6 لین موٹر ویز بھی آ رہے ہیں, حیدرآباد سکر انشاءاللہ. پھر اس کے ساتھ ہمارا کاریا پنڈی کا دوسرا سیکشن بھی آ رہا ہے. پہلا موٹر وے جو عمران خان کے دور میں شروع ہوا, اس میں فی کلومیٹر 10 کروڑ ہم سستا بنا رہے ہیں اس مہنگائی کی لہر کے باوجود, جو دنیا عالمی مارکیٹ میں اس وقت مہنگائی کی لہر ہے. پھر آپ یہ دیکھیے, نواز شریف کی وزارت ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا, وزارت مواصلات, سڑکوں کی وزارت وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا. جب یہاں پہ سڑکیں مہنگی بن رہی تھی اور پہلا موٹر وے بن رہا تھا, تو مے فیئر میں اور ایون فیلڈ کے اس وقت کی جائیدادیں خریدی جاتی. جب یہاں پہ ان کا دوسرا موٹر وے بننے جا رہا تھا, تو لندن میں مزید جائیدادیں اور نیلسن نیسکول اور پتہ نہیں کی کون سی کمپنی بنائی جا رہی تھی. پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے سر کہ ان کے دور میں کیا فرق ہے. آج عمران خان کے پہلے 3 سال میں وزارت مواصلات کے NHA کا ریونیو 103 ارب کا اضافہ ہوا. اور 103 ارب کا اضافہ کیسے ہوا سر؟ اس میں کسی بھی ٹول پلازے کے اوپر 1 روپیہ ٹیکس نہیں بڑھایا گیا. اب سوال ہوگا کہ نہیں M2 اور M9 کے اوپر ہم سفر کرتے ہیں, وہاں پہ تو ٹیکس بڑھا ہے. تو نواز شریف نے وہ موٹر وے 2035 تک ٹھیکے پہ دے دیا ہے, وہ 2035 تک دے دیا ہے, اور 2035 تک اسی طرح ٹیکس بڑھے گا. عمران خان کے دور میں جو ہمارے پاس 117 ٹول پلازے آتے ہیں, کسی کے اوپر ٹیکس نہیں بڑھا. لیکن یہ ریونیو کیسے بڑھا؟ سوال یہ ہے. ریونیو اس طرح بڑھا کہ آپ نے کنٹریکٹ اس لیے سستے گئے کہ ای پروکیورمنٹ پہ چلے گئے, کمیشن اور کرپشن ختم ہو گیا. آپ اسی طرح ریونیو کیسے بڑھا کہ 13,000 کلومیٹر کی عمران خان کی ویژن کے مطابق تمام ایک انچ سڑک کی اس وقت GIS میپنگ مکمل ہو گئی ہے. آپ کو ایک سینٹی میٹر کے اوپر پتا ہوتا ہے کہ کیا کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. لیکن سر سنیے, ایک ریسٹ ایریا نواز شریف, زرداری اور مشرف کے دور پہ 17 لاکھ سالانہ مشرف نے دے دیا وہ ریسٹ ایریا, 17 لاکھ سالانہ. زرداری آیا, ایکسٹینشن دی, 17 لاکھ سالانہ اسی کنٹریکٹر کو دے دیا. نواز شریف آیا, 17 لاکھ سالانہ اسی کنٹریکٹر کو دیا. عمران خان آیا, اوپن بیڈنگ ہوئی, 65 لاکھ ماہوار پاکستان کے خزانے میں آ رہا ہے. اسی طرح یہ ریونیو بڑھا. اب جناب اسپیکر, میں نے چند گزارشات تو کی, میں وہ سوال پوچھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہاں پہ قائد ایوان نے جو گفتگو کی کہ یہاں پہ وزراء آتے ہیں تیاری کر کے کہ آپ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کا نہ صرف جواب دے بلکہ حقائق اور دلائل سے جواب دے. جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ دلائل اور حقائق سے جواب آ رہا ہے تو یہ واک آؤٹ کر دیتے ہیں. قومی اسمبلی میں بات شروع کر دے دلائل سے, آرگومنٹ سے, وہاں سے رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں. روزانہ ٹی وی پہ آ کے ایک قسم کا ماحول بنا لیتے ہیں. اگر اتنا دم خم ہے اور ملک کی اتنی فکر ہے, جو لندن دوائی لینے گئے تو وہ پاکستان کیوں نہیں آ رہا؟ یہاں پہ ورلڈ کپ بھی ہوا, PSL بھی آخری مراحل میں, آسٹریلیا کی ٹیم بھی آ رہی ہے, جو لندن دوائی لینے گیا تھا وہ آج تک واپس نہیں آیا. جنابی چیئرمین, ہم اس ایوان میں اگر گفتگو کرے اور اصول کے مطابق کرے
تو ہم ذرا ایک ڈیبیٹ کا آغاز کیوں نہیں کرتے کہ 2018 میں جب عمران خان آیا تو اس سے پہلے آپ نے 30,000 ارب تک قرضہ کیسے پہنچا دیا تھا؟ آپ نے اس سے پاکستانی قوم کے لیے کیا کیا تھا؟ پھر 2018 تک جب عمران خان کی حکومت آتی ہے تو دنیا کے مختلف ادارے لکھے جا رہے تھے. بین الاقوامی جو میگزین ہے اس میں خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. اس جو آئی سی یو میں معیشت تھی آپ کی, اس کو آئی سی یو سے اٹھا کے کرونا عالمی وبا کے باوجود 5.37 جی ڈی پی گروتھ اس وقت آپ کا پہنچ چکا ہے, اور دنیا حیران ہے اس کے اوپر. پھر اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے کہ پاکستان کے تمام ادارے, پی آئی اے, پاکستان پوسٹ, پاکستان سٹیل میل, پاکستان ریلویز, پاکستان کا ایک ایک ادارہ انہوں نے خساروں میں چھوڑ کے گئے تھے. آج پاکستان کا ایک ایک ادارہ خسارے سے نکل رہا ہے. آج 50 سال کے بعد ریلوے پہلی مرتبہ منافع بخش ادارہ بن چکا ہے. اسی طرح پاکستان پوسٹ 13 سال بعد ہم پاکستان پوسٹ کو خسارے سے نصیب نکالا, بلکہ جب یہ مالی سال ختم ہوگا تو منافع بخش ہوگا. عمران خان نے اس طرح اداروں کو بدلا. پھر اس کے اوپر بات نہیں ہوتی, ہمیشہ شور سنائی دیتا ہے. پوری دنیا اس وقت گواہی دے رہی ہے کہ عالمی وبا میں جو پرائم منسٹر عمران خان کی پالیسی تھی, کوشچن آور ہے, کنکلوڈ کریں پلیز. سر کوشچن آور تو وہ بھاگ گئے, ہم تو آئے اسی, ہم تو آئے ہیں سر. کوشچن آور چل رہا ہے سر, ہم سارے سوالوں کا جواب خود سے دینا شروع کر دیا ہے. بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں سر. سینیٹر صاحب کنٹینیو کریں, مختصر کریں پلیز. راج سعید صاحب پلیز سر تشریف رکھیں. جاوید صاحب, سینیٹر صاحب تشریف رکھیں. سر بالکل سر سینیٹر فیصل جاوید صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ آر کی اگر ان کو فکر ہوتی اور ان کے پاس کچھ ہوتا تو وہ سوال پوچھتے. جواب دینے والے یہاں پہ کھڑے ہیں اور سوال پوچھنے والے بھاگ گئے ہیں, تو اسی لیے میں خود سے ہی جواب دینا شروع کر دیا ہے کہ میں خود سے سارے جوابات دے دوں جو ان کے سوالات ہوتے ہیں. سر ابھی آ جاتے ہیں سر اس کے اوپر. عالمی وبا میں پوری دنیا گواہی دیتی ہے, ہمارے ہاں تو یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی. کسی کو یاد ہے وہ ایک پرچی چیئرمین جو ہے فرزند زرداری, وہ روزانہ آ کے ٹی وی پہ کیا پڑھ کے مارتا تھا کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن. نہ پاکستان کا پتہ. اور مراد علی شاہ کہنے لگا کہ کوئی یہاں پہ غربت سے نہیں مرتا, کسی کو پاکستانیوں کی فکر نہیں تھی. وہ ایچ ٹی ٹی والا لندن سے آ گیا, لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھ گیا کہ پتہ نہیں کہ ڈینگی کا ایکسپرٹ آ گیا ہے, اب یہ جواب دے گا. لیکن عمران خان کی حکمت عملی آج پوری دنیا سپورٹ کرتی ہے. پوری دنیا اس وقت رپورٹس آ رہے ہیں, چاہے بلومبرگ دیکھے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن دیکھے, ورلڈ بینک دیکھے, تمام اس وقت گواہی دے رہے ہیں کہ عالمی وبا میں بہترین حکمت عملی عمران خان کی اور پاکستان کی تھی. آج دنیا گواہی دے رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت عالمی وبا کے باوجود, جہاں پہ دنیا کی مضبوط معیشت ہے ناکارہ اور ناکام ہوتی دکھائی دی, وہاں پہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ میں اضافہ آپ نے دیکھنے کو ملا. لیکن سر ابھی ہم پھر سن رہے ہیں, قائد ایوان نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ کھانے کے لیے آئے ہیں اور کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں. دونوں پہلے اکٹھے ملکوں کا آتے تھے اور آج کل دونوں بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں کہ عمران خان اگر یہ 5 سال مکمل کر لے گا تو ہماری تو سیاست ختم ہو جائے گی. کیونکہ اس وقت پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک جا رہی ہے, پاکستان میں ڈیم بھی بننے جا رہے ہیں. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ان کے دور میں بند ہو گئی تھی, آج وہاں پہ 100% کیپیسٹی پہ, فل کیپیسٹی پہ چلنے لگی ہے.